ویلکم بیک ناظرین، آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں محبت رمضان، جو الحمدللہ پرائم کینیڈا ٹی وی کے زیر اہتمام آپ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن جو آپ الحمدللہ افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر اور افطار کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس قریب سے قریب تر وقت میں ہم نے کرنا کیا ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ ہم جیسے وقت قریب ہوتا جا رہا ہے افطار کا، تو اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ ناظرین کرام، آج محبت رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے درود پاک کی فضیلت، جو الحمدللہ درود پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں بڑی علمی روحانی ادبی شخصیت ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ جناب صاحبزادہ محمد علی سہروردی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے ہماری اس محبت رمضان ٹرانسمیشن میں۔ تو حضور، میرا آپ سے سوال بھی ہوگا، اور ناظرین کرام آپ سوال بھی بڑے غور سے سنیے گا اور جواب بھی، تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ محبت رمضان ٹرانسمیشن جو ہے یہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتی ہے کہ ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ تو حضرت میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ لوگ درود پاک پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ ہر بندہ کسی نہ کسی مفاد میں لگا ہوتا ہے، ہر بندہ کسی کو ملتا ہے تو کہتا ہے یار مجھے اس سے کام ہے تو مجھے کیا ملے گا، سے یہ میرا کام نکل جائے گا۔ لیکن ہم اللہ کے حضور پر درود پڑھ رہے ہیں تو نیکیاں تو ملنی چاہیے، اور کچھ اعمال بھی ملنے چاہیے جو ہمارے نیک ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں کیا سلسلہ ہوگا کہ درود پاک پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ دیکھیں، درود پاک آپ جب پڑھیں گے، درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور اتنا کثرت سے پڑھیں کہ جب آپ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اس پہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ نے فرمایا کہ کیا ملتا ہے؟ جی آپ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی آپ کو مشکل پیش آ جائے، درپیش آ جائے، تو آپ درود پاک کی کثرت کریں گے تو اللہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ اور درود پاک پڑھنے سے ملتا، آپ کے جیسے آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ درود پاک پڑھنے سے ہمیں الحمدللہ ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس میں اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، جو یہی آپ یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ درود پاک جو ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتے ہیں، اور 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں حضرت آپ جواب عنایت فرما رہے تھے۔ حضرت ناظرین کرام، ہمیں درود پاک کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت نے جیسے فرمایا کہ 313 مرتبہ 313 ہم اگر دیکھی جائے، ہماری خطائیں دیکھی جائے نا تو ہماری خطائیں بہت ہیں، تو لیکن اگر ہم درود پڑھیں نا، ہم درود ان پہ پڑھنا ہے جو غاروں میں جا جا کر یہی عرض کرتے رہے، معراج کی شب بھی یہی عرض کیا، ربی حبلی امتی، سونیا میری امت کو بخش دے، سونیا میری امت کو بخش دے، اے رب ذوالجلال میری امت کو بخش دے۔ ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ آج اس آقا پہ درود پڑھنا ہے، اس کریم پر درود پڑھنا ہے جو غاروں کے اندر جا جا کر ہمارے لیے روتے رہے۔ اللہ اکبر، ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے لیے میرے آقا روتے رہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، اور کیونکہ ہم درود پڑھتے تھے۔ تو حضرت آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن درود پاک پڑھتے ہیں، ہم روزانہ پڑھتے ہیں، تو لیکن جمعے کے دن فضیلت والا دن ہے اور رمضان بھی فضیلت والا ہے، تو جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جمعے کے دن آپ دیکھیں، درود پاک آپ روزانہ پڑھیں، ہر لمحے پڑھیں، ہر وقت پڑھیں، تو سرکار تو سنتے اور سماعت فرماتے ہیں۔ بے شک بے شک، اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اور جمعے کے دن جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں، دیکھیں عام دنوں میں جو درود پاک پڑھیں گے آپ، سرکار صلی اللہ کی بارگاہ میں وہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اور جب جمعے کے دن آپ درود پاک پڑھیں گے، سرکار خود سماعت فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت کہ سرکار خود سماعت فرمائے۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت جواب ہے کہ ہمارا پڑھا ہوا درود، ہم گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، لیکن ہمارا پڑھا ہوا درود میرے آقا سنیں۔ اللہ اکبر، وہ آقا جن کے بارے میں کہا گیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہیں، وہ آقا، وہ کریم آقا، وہ رحیم آقا، اللہ اکبر، جن کے بارے میں کہا گیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور کہیں کہا گیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اللہ اکبر، قرآن مجید ان کی تعریف میں اتار دیا گیا، اور
کسی نے تو یہ تک کہا کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تے جان یوں بولن دی، تے جان یوں بولن دی۔ اللہ اکبر۔ اس کریم کی بارگاہ میں اگر ہم جمعے کے دن، اور ویسے بھی پڑھنے چاہیے درود تو، لیکن درود پڑھنا تو چاہیے، لیکن درود پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا، کیا عمل ہونا چاہیے؟ کیا ہم وضو لازمی ہے اس کے لیے؟ اور درود پاک کب اور کیسے پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ بتائیے گا حضرت۔ درود پاک پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو باوضو تو ہر لمحے رہنا چاہیے، جی جی بالکل، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اور اس سے شیطان بھی دور رہتا ہے، اور باوضو رہیں گے آپ کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے، ایک تو یہ ہے، اور درود پاک باوضو پڑھیں گے اس کی آپ کی فضیلت اور بڑھ جائے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ درود پاک نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کے پڑھیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اور جب صفائی نصف ایمان، آپ کا نصف ایمان ہی مکمل نہیں ہے، آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی آپ درود پڑھ رہے ہیں آقا کریم پہ، صفائی ہونی چاہیے۔ اور آپ سماعت فرما رہے ہیں، سرکار سماعت فرما رہے ہیں، آپ کے حیات مبارکہ میں بھی، اور جس طرح آپ پڑھیں گے اسی طرح وہ سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ جی، اگر ہم پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ناظرین اکرام، درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، کوشش کیجئے۔ لوگ آج کل تسبیحوں پہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی خطائیں دیکھیں نا تو خطائیں لا تعداد ہیں، لیکن اس کی عطائیں بہت ہیں، اور جب اس کی عطائیں ہیں تو پھر ہمیں درود زیادہ پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے درود زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ایک بندہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی کا جو روزانہ کی روٹین ہے اس میں سے چوتھا حصہ میں درود پاک پڑھوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی، جیسے تمہاری مرضی ناظرین کرام، تو لیکن اگر اس سے بڑھا دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے پہ زیادہ رحمتیں کرے گا۔ اس نے کہا میں 2 حصے اپنی زندگی کے، جو اپنی روزانہ کی روٹین ہے اس میں سے 2 حصے میں درود پاک کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ کہا، سرکار نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر اس سے بھی بڑھا دو تو اللہ تعالیٰ اور رحمتوں کا نزول کرے گا۔ تو کہا میں پھر 3 حصے کر دیتا ہوں۔ تو کہا، سرکار نے فرمایا اے بندے بات تمہاری ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم بے شک تھوڑا پڑھو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے پہ اور رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، اس نے کہا میں اپنی روزانہ کی جو روٹین ہے وہ ساری روٹین ہی میں درود پاک پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا حضور نے فرمایا۔ تو جب حضور نے یہ سنا نا کہ اس نے کہا میں اپنا روزانہ سارا درود پاک میں گزاروں گا، پڑھتے ہوئے گزاروں گا، تو اللہ اکبر، حضور مسکرائے۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہاری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور درود سن رہے ہیں، میری بات ہے میں اپنی زبان سے درود پڑھ رہا ہوں، میری درود پڑھنے کی آواز میرے آقا کریم تک سنائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم درود سن رہے ہیں۔ کتنے اعزاز کی بات ہے ناظرین کرام۔ ہمیں یہ درود پاک پڑھنے سے ملے گا کیا؟ درود پاک پڑھنے سے ہماری مشکلات کو آسانی مل جائے گی، مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور جو پریشان رہتے ہیں نا، اور وہ ان کے آسانی کا، ان کی پریشانی دور کرنے کا ذریعہ یہی ہے درود پاک۔ اور لوگ کہتے ہیں یار بھائی مدینہ پاک نہیں جا پاتے، مدینہ پاک نہیں جا پا رہے، اتنی دولت ہے، اتنا سب کچھ ہے، لیکن مدینہ پاک نہیں جا رہے۔ لیکن درود پاک پڑھنے سے آپ مدینے بھی جا سکتے ہیں، اور مدینے والے آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ وہ کیسے آ سکتے ہیں کہ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، قبلہ حضرت صاحب، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے نا، جب بندہ درود پڑھتا ہے، درود پاک کی کثرت کرتا ہے، جب کثرت کرتا رہتا ہے، روزانہ درود پڑھ رہا ہے، روزانہ درود پڑھ رہا ہے، روزانہ درود پڑھ رہا ہے، جب وہ مرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب وہ مرتا ہے حضرت، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، جب وہ مرتا ہے، جب وہ قبر میں جائے گا، اس کے ساتھ سوالات ہوں گے کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ جب وہ درود پڑھتا ہوگا تو وہ کہے گا میں انہی کے لیے درود پڑھتا تھا، انہی پہ درود پڑھتا تھا، یہی وہ آقا ہیں جن کے لیے میں کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک
या सैयद या हबीब अल्लाह। तो नाज़रीन करام एक और सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि क़िबला बताइएगा कि वो कौन सी इबादत है जो कबूल ही कबूल है, क्योंकि हमें नमाज पढ़ें तो नमाज का होता है कि यार ये पता नहीं कबूल हुई है या नहीं हुई, रोज़ा रखा पता नहीं कबूल हुआ है या नहीं हुआ, हज हमने अपनी इस्ताअत के बावजूद हज किया, इस्ताअत थी हज किया, वो फ़र्ज़ था और हमने ये हज कर लिया, जब हज कर लिया इसका भी पता नहीं है कि कबूल है या नहीं है, वो कौन सी इबादत है जो हर लिहाज से कबूल ही कबूल है? बिस्मिल्लाह। मैं आपको जैसी इबादत बता देता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि माँ बाप को प्यार की निगाह से देख लेना ही एक मरतबा, अल्लाह अकबर, आप प्यार की निगाह से देख लें तो आपका हज मकबूल हो गया। अल्लाह अकबर, हज मकबूल का सवाब मिल गया। अल्लाह अकबर। अब एक साहबा कराम ने फरमाया कि हजूर अगर मैं 2 मरतबा देख लूँ तो सरकार ने फरमाया तुम्हें 2 हजों का सवाब। सुभान अल्लाह। तो एक साहबा कराम कि हजूर अगर मैं 100 मरतबा अपने वालिदैन को प्यार भरी निगाहों से देख लूँ तो हजूर फरमाते हैं आपको 100 हज का सवाब। अल्लाह अकबर। तो इसी तरह आप दरूद पाक की फजीलत की तरफ आ जाए जवेद अहमद कादरी साहब, कि दरूद पाक वो फजीलत है कि जब आप इसको पढ़ते हैं ये कबूल ही कबूल है। अल्लाह अकबर। और कोशिश करनी चाहिए कि सरकार की बारगाह में जब भी दरूद पाक पढ़ें कसरत से पढ़ें, अदब के साथ पढ़ें, उठते बैठते चलते फिरते सरकार पे दरूद पाक भेजते रहें। तो अज़ीज़ान गिरामी के नाज़रीन का बड़ा खूबसूरत सवाल है कि अपने बच्चों को किस तरह दरूद पाक की तरबियत की तरफ लाया जाए, किस तरह उसकी तरबियत की जाए कि बेटा आपने दरूद पढ़ना है, वो किस तरह होना चाहिए? हमारे हज़रत साहब फरमाते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना खाली केसट के मान होते हैं। अल्लाह अकबर। आप उनको घर से ही वो तालीम मिलती है। अगर आप इनको नमाज की तालीम देंगे, अगर इनको दरूद पाक पढ़ने की तालीम देंगे तो इसी तरह से आपके बच्चे नेक भी होंगे और दरूद पाक पढ़ने की आपको कसरत भी आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम बड़ा खूबसूरत हज़रत ने जवाब दिया कि घर से ही माँ बाप जब तरबियत अच्छी करेंगे तो तरबियत से ही अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पाक हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं और हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन किराम अब हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल मोहब्बत रमज़ान ट्रांसमिशन अफ्तार ट्रांसमिशन में। देखना मत भूलिएगा अपने मेज़बान जवेद अहमद कादरी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।